الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس جناب حضرت مولانا فتح اللہ صاحب دامت برکاتہم، برادر عزیز میزبان مکرم مولانا خالد محمود عثمانی صاحب، سٹیج پر موجود معزز اور محترم علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 7 اکتوبر 2023 ہم یہاں رحیم یار خان میں سالانہ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس مبارک، مقدس، منور اور مقبول محفل میں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں منتظمین کو اور اپنے بھائی خالد کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام مرتب فرمایا، اور اس کے بعد آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ رات آدھی ہونے کے قریب ہے، لیکن آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو سننے کے لیے موجود بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بیدار بھی ہیں۔ وقت مختصر ہے عزیز دوستو، مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر علماء کرام نے آپ کی تربیت بھی فرمائی اور ذرنی ارشادات بھی آپ کے سامنے رکھے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیات مختلف مقامات سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر کچھ دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حق تعالی نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان اور عمل کے معیار پر پورا اتریں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں 2 انعامات ملیں گے۔ کتنے جی؟ آپ کا جواب مجھے بتائے گا کہ میں زیادہ تھکا ہوا ہوں یا آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا مرد ہو یا عورت،
اگر وہ ایمان اور تقوی کے معیار پر پورا اتریں گے تو ان کو 2 انعام عطا کروں گا. ایک انعام کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے انعام کا تعلق عقبہ سے ہے. دنیا کا انعام یہ ہے کہ ان کی زندگی کو قابل رشک بناؤں گا. اقوام عالم ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ حسرت کریں گی کہ کاش ہم بھی ان جیسے بن جائیں. اور آخرت کا انعام یہ ہے کہ حق تعالی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ذوق کے مطابق زندگی اعمال صالحہ میں گزار کر آؤ گے اور میں اپنے کرم کے مطابق تمہیں جنت الفردوس عطا فرماؤں. احسن عملہ کہا ہے. جبکہ دوسری آیت میں حق تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے اس زندگی کو فنا ہو جانے والی حیات مستعار کو میری چاہت اور منشا کے بجائے اپنے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے گزارا. بیٹا خالد یہاں شور ہو رہا ہے پیچھے ذرا دیکھیں کچھ بچے شور کر رہے ہیں. تو 2 طرح سے تمہیں احساس دلایا جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو. میں عذاب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. 2 طرح سے تمہیں احساس دلایا جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو. ایک تو اس انداز میں کہ دنیاوی زندگی تمہاری قابل عبرت بن جائے گی. لوگ کہیں گے شکر ہے ہم ان جیسے نہیں ہیں. اور دوسرا اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئے گی کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے عزیز دوستو تو یہ ہماری آنکھیں نابینا ہوں گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اندھے ہو چکے ہوں گے تو پھر چیخیں گے چلائیں گے ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. الہ العالمین دنیا میں میری آنکھیں کام کرتی تھیں. میں ہر حلال و حرام دیکھا کرتا تھا. جہاں میرا دل کرتا تھا نظر اٹھا کے دیکھ لیا کرتا تھا. آج میری آنکھیں کام کیوں نہیں کر رہی؟ تو حق تعالی فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا فکذالک اليوم تنسا. دنیا میں میری شریعت تیری طرف آئی تھی. دنیا میں میرے احکامات تیری طرف متوجہ ہوئے تھے. دنیا میں میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا. تو نے ان کو نظر انداز کر دیا تو آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا. تو اس سے پتہ چلا عزیز دوستو کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اپنانا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے کچھ اصول اور قوانین طے فرما دیے ہیں. آج کی اس ملاقات میں چونکہ وقت میرے پاس بھی کم ہے, مجھے یہاں سے کراچی جانا ہے, آج آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کے 4 اصول رکھنا چاہتا ہوں. کتنے جی؟ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. بھائی یہ کیا بات ہے, ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک جگہ چھوڑ دیں. آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے شریعت کے 4 اصول رکھنا چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو نہ صرف یہ کہ یاد کریں گے بلکہ ان کو اپنی زندگی میں امام بنا کر چلیں گے. ارادہ ہے نا انشاءاللہ. سب سے پہلا اصول, سب سے پہلا ضابطہ, سب سے پہلا سبق آج کی اس ملاقات کا وہ یہ ہے کہ رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے. رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے. آپ یقین فرمائیے اگر نبی کی سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی تو مکہ کے چوک پر سیدہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. اگر میرے آقا کی سیرت صرف منانے کی چیز ہوتی تو بلال تپتی ہوئی ریت پر تڑپتا نظر نہ آتا. اگر میرے آقا کی سیرت صرف منانے سے اس کا حق ادا ہو جایا کرتا تو بھڑکتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب ابن ارت بھونا جاتا نظر نہ آتا. اگر میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی, چند نعرے لگا کر میرے آقا کی سیرت کا حق ادا ہو جاتا, سال میں 1 دن جلوس نکال کر ہم غلامی رسول کا حق ادا کر لیا کرتے, تو پھر احد کے سینے پر چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کیوں ہو جاتے؟
اگر صرف چند نعرے لگانا یہ اسلام کا تقاضا تھا تو کربلا میں حسین اپنے 16 اہل بیت کے ساتھ کبھی جان نہ دیتا. وہ بھی چند نعرے لگا لیتے, وہ بھی جلوس نکال لیتے, سبیلیں لگا لیتے اور کہتے ہم جیسا غلام رسول ہے ہی نہیں کوئی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, پہلا سبق یاد رکھنا عزیز دوستو, بھول نہ جانا, میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں, بلکہ اگر آپ کی آواز یہاں آئے تو یہ علماء آپ کے ایمان کے گواہ بن جائیں تو شاید میری حاضری پوری ہو جائے. دوسرا اہم سبق شریعت کا وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب تک آقا کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں, جب تک رحمت عالم کا لباس نہیں اپنائیں گے, ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے, جب تک ان کی شریعت کو امام نہیں بنائیں گے, اس وقت تک زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی. میں بطور مثال ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ میں بہت ساری دائیاں آئی تھیں, سنا ہے آپ نے, اور کسی دائی نے رحمت عالم کو وصول نہیں کیا تھا. یہ سعادت اللہ نے حلیمہ سعدیہ کے دامن میں رکھی ہوئی تھی. یہ سنا ہوا آپ لوگوں نے واقعہ. میں اس سے آگے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز دوستو, کہ جب حضرت حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ان کو وصول فرمایا اور اپنے سینے سے لگا کر اپنی سواری کی طرف آنے لگیں, تو ان کے شوہر حضرت حارث اونٹنی کے قریب کھڑے ہوئے تھے. اشارہ کر کے کہنے لگے, حلیمہ جلدی آؤ, دیر ہو گئی ہے, ہمارے قافلے والے رفقا پہلے جا چکے ہیں. حضرت حلیمہ ذرا تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں, چھوٹے سے معصوم محمد کو سینے سے لگائے ہوئے. اللہ اکبر. جلدی جلدی تشریف لائیں اونٹنی کے قریب. اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی. ان کے شوہر حارث نے کہا, حلیمہ بیٹھو تاکہ ہم سفر شروع کریں. تو اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا عزیز دوستو کہ جب اونٹنی پر میاں بیوی سفر کرتے تھے تو شوہر آگے بیٹھتا تھا, بیوی پیچھے بیٹھتی. آپ کے ہاں بھی یہی رواج ہوگا موٹر سائیکل پر. آپ کے ہاں کچھ الٹ تو نہیں ہے اس کا؟ کہیں آپ نے امام اپنی اہلیہ کو تو نہیں بنا رکھا؟ اچھا, ایک ساتھی نے نہیں بہت زور سے کہا ہے. حضرت حارث نے فرمایا, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس وقت تو اسلام تھا ہی نہیں, انہوں نے فرمایا, حلیمہ جلدی بیٹھو, دیر ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت شیر خوار معصوم بچے تھے, ان کو گود میں لیا اور اونٹنی پر پیچھے والے حصے پر بیٹھ گئیں. آگے والے حصے میں شوہر بیٹھ گیا. شوہر نے حضرت حارث نے اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا. بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, اسی اونٹنی پر ہم آئے ہیں تو چلتی کیوں نہیں؟ نہ بیمار ہے, نہ کمزور ہے, نہ کچھ کھانے پینے میں کمی ہوئی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی, حارث مجھے لگتا ہے اونٹنی ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے, جوڑ اس کے جم گئے ہیں. وہ جیسے وہ ہمارا پیر بھی سو جاتا ہے نا, دیر تک ایک پاؤں پر ہم بیٹھے رہیں تو سن ہو جاتا ہے. کہنے لگی, میرا خیال ہے اس پر وزن زیادہ ہو گیا ہے, تم اتر جاؤ اونٹنی سے, پھر اس کو اٹھاؤ, چند قدم چلاؤ, جب اس کی باڈی ذرا متوازن ہو جائے گی, جب اس کا ٹیمپریچر ٹھیک ہو جائے گا تب تم بیٹھ جانا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. چنانچہ حارث اونٹنی سے اتر گیا, حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور حارث نے اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا, وہ جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی. اس کی نکیل پکڑ کر چلایا, وہ بے تکلف چلنے لگی. جب محسوس کیا کہ اب اونٹنی ٹھیک ہو گئی ہے, چل رہی ہے, اس کو بٹھایا, اس کے اوپر بیٹھے. جب حارث بیٹھ گئے, اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا, وہ پھر نہیں چلتی. تو رحیم یار خان والو, حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج میں اور آپ نہیں سمجھ رہے. حارث کہنے لگے, حلیمہ
مجھے یہ لگتا ہے جس بچے کو تو گود میں لے کر بیٹھی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ان لہذا الولد لشأن، اس کا پیدا کرنے والا پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے اور محمد پیچھے بیٹھے. آ جاؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو. صرف حارث نہیں، پوری کائنات محمد کے پیچھے آئے گی. جیسے ہی ترتیب بدلی عزیز دوستو، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ نہ کرنا پڑا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی اور اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ پہلے سے جانے والے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی. ایک اونٹنی تو نہ چل سکے اگر محمد کو پیچھے رکھا جائے. ہماری زندگیوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے اگر شریعت کو آگے نہ رکھیں؟ اس لیے میں نے دوسرا سبق عرض کیا، دوسرا اصول آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس وقت تک ہماری گاڑی منزل کو نہیں پہنچے گی، اس وقت تک ہمارا سفینہ حیات ساحل بکنار نہ ہوگا جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امام نہیں بنائے. تیسرا سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رہے گا نا؟ ذرا دوبارہ دوہرا لیں. پہلا سبق تھا میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے. جزاک اللہ، اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر. ایک دوست کہنے لگے حضرت گھی شکر کی دعا نہ دیا کریں، شکر سے شوگر بڑھ جاتی ہے، گھی سے کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر اللہ کرے آپ کے منہ میں زمزم، آپ کے منہ میں عجوا. اللہ کرے آپ کو بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے اور جلدی نصیب ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نصیب ہو جائے اور جلدی نصیب ہو جائے. دوسرا میں نے اصول یہ بتایا کہ جب تک آقا کی زندگی کو امام نہیں بنائیں گے، مقتدا اور پیشوا نہیں بنائیں گے، اس کو آگے رکھ کر اس کی اتباع نہیں کریں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچے. تیسرا اصول بہت غور سے سننا عزیز دوستو. تیسرا اصول یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کا لایا ہوا دین اور میرے آقا کی ہر سنت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کے میں عرض کر رہا ہوں، ناپ تول کے بات کر رہا ہوں، کوئی کمزور بات نہیں عرض کر رہا. میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کی سنت، میرے آقا کی سیرت، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. چوتھا اصول اور آخری اصول، اور اسی پر بات ختم انشاءاللہ. چوتھا اور آخری ضابطہ یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ اگر عقیدہ توحید میں وفا نہ کی، اگر اللہ کی ذات، صفات، اس کی طاقت اور قدرت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی. اور یہ بات فیصل کی نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب، مشرکین مکہ وفد بنا کر تیرے پاس آئے ہیں کہ ہم سے سونا لے لیجئے، ہم سے چاندی لے لیجئے، جہاں کہو گے تمہاری شادی کروائیں، اس علاقے کے کہو گے تمہیں سردار بنائیں گے. تمہیں لالچ دے رہے ہیں میرے محبوب، اور تقاضا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مان لو، ہمارے بتوں کے آگے بھی سر جھکا لو، ہمارے لات اور منات، عزا اور حبل کو بھی معبود مان لو. تو میرے محبوب اعلان کر دیجئے قرآن کے دو ٹوک انداز میں، زبان تیری ہوگی بیان میرا، الفاظ میرے ہوں گے انداز تیرا،
دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیجئے کہ غیر اللہ کو معبود ماننا تو دور کی بات ہے، میں تو اللہ کے سوا کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے محبوب ایک خاص بات تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، ایک قانون تیرے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب تیرے لیے بھی یہی قانون، اور تجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی قانون۔ کیا قانون؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس نظر سے تو مجھے دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا تو میں روٹھ جاؤں گا۔ ہے تو میرا محبوب، محبوب تو ایسا ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ سر ہلائے، ہاں کہے تو حلال بنا دوں، نہیں کہے تو حرام کر دوں۔ محبوب تو ایسا ہے کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کے قدم رکتے نظر آتے ہیں اور محمد کے قدم بڑھتے نظر آتے ہیں۔ محبوب تو ایسا کہ خالی پیالے میں انگلیاں رکھ دے تو تیری انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دوں۔ محبوب تو ایسا کہ تجھے یتیم کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن شب معراج تجھے انبیاء کی امامت عطا فرمائی ہے۔ محبوب تو ایسا کہ جنت سارے نبیوں پر اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک میرا محمد جنت میں اپنے قدم نہ رکھ دے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ گفتگو کرے تو منہ سے پھول جھڑتے ہوئے نظر آئے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ تیری جبین کی طلعت سے میں نے سورج کو چمکنا سکھایا ہے۔ محبوب تو ایسا کہ تیرے دانتوں کی چمک سے ستاروں کو جگمگانا سکھایا ہے۔ محبوب تو ایسا کہ تیرے رخسار کی روشنی سے میں نے صبح کو سویرا دیا، تیرے زلفوں کی سیاہی سے راتوں کو اندھیرا دیا۔ محبوب تو ایسا ہے کہ ساری کائنات کو میں نے اپنی مشیت سے بنایا، بس میرا محمد ہے جس کو اپنی محبت سے بنایا۔ محبوب تو ایسا ہے کہ تجھ جیسا نہ پہلے کبھی کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی اور بنے گا۔ محبوب تو ایسا حسین نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، میں کل وہاڑی میں تھا پنجاب میں، میں نے ان کو بھی سنایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ تو ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے نا کہ نبی کی سیرت سنتے بھی ہیں، بس سن کر پھر سن بھی ہو جاتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑے مشہور شاعر ہیں دربار رسالت کے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، نام سنا ان کا وہ کلام بڑا مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب تجھے دیکھ کر یوں لگتا ہے اللہ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے اور محمد کو محمد کی مرضی سے بنایا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیسے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی نعت کب پڑھی۔ مشرکین مکہ بہت سارا مال اور اسباب، دراہم اور دنانیر لے کر حسان ابن ثابت کے پاس آئے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور زمانہ اسلام سے پہلے بھی وہ مشہور شاعر تھے، اور ان کی شہرت، ان کی وجہ شہرت جو تھی
وہ ہجویہ شاعری تھی، یعنی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، لوگوں پر تنقید کرتے تھے، لوگوں کے عیب تلاش کر کے اس پر کلام بنا کر اس کو اچھالا کرتے تھے، ہجویہ شاعری کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا حسان آپ کے لیے دراہم لائے ہیں، دنانیر لائے ہیں، سونا چاندی لائے ہیں، ہیرے موتی لائے ہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ فرمانے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگے کام یہ ہے کہ محمد کے خلاف ایسا کلام بناؤ کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، نفرت کریں۔ تو رحیم یار خان کے روشن ضمیر و حسان کہنے لگے ٹھیک ہے میں بناؤں گا کلام، لیکن ذرا ایک مہربانی کرو، محمد تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا ہمسائے دار ہے، تمہارے ساتھ رہتا سہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ایک مہربانی کرو، اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو مجھے بتا کے جاؤ۔ مشرکین مکہ کہنے لگے حسان کیا بتائیں، 40 سال ہو گئے ہیں عبداللہ کے یتیم کو دیکھ رہے ہیں، آج تک کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے حسان کہ پھر میں کلام کیسے بناؤں، مجھے کوئی عیب بتاؤ گے تو میں کلام بناؤں گا نا، جھوٹی بات تو نہیں کروں گا۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے عیب تلاش بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ کہنے لگے میں کیسے تلاش کروں؟ وہ کہنے لگے یہ سامنے وہ ایک راستہ ہے، وہاں سے روزانہ محمد گزرتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے سامنے سے گزرے گا، اس کی چال دیکھنا، رفتار دیکھنا، رخسار دیکھنا، اس کے بال دیکھنا، اس کا رنگ دیکھنا، اس کا نئے نقش دیکھنا، کہیں نہ کہیں کوئی عیب نظر آئے گا، بس اس کو پکڑ کے کلام بنا دینا۔ چنانچہ حسان ابن ثابت اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یاد رکھنا، اس راستے میں جا کر بیٹھ گئے گھات لگا کر کہ ابھی یہاں سے محمد گزرے گا تو میں ذرا غور سے دیکھوں گا، کوئی تو عیب نظر آئے گا نا۔ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں آمنہ کا لال آتا ہوا دکھائی دیا، وہ صاحب جمال، وہ صاحب خوش خصال، وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ عزیز دوستو، جیسے ہی حسان کی نظر محمد کے چہرے پر پڑی، حسان کا دل محمد کا غلام بن گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نعت پڑھی انہوں نے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُ أَنْوَارَهُ سَطَعَتْ وَإِذَا رَأَيْتُ أَنْوَارَهُ سَطَعَتْ وضعت من خیفتی کفی علی بصری خوفا علی بصری من حسن صورته فلست انظره الا علی قدری فروح من النور فی جسم من القمر فروح من النور فی جسم من القمر کحلیت نسجت بالانجم الزہری۔ کیا ترجمہ کروں آپ کو ان الفاظ کا؟ ہائے ہائے، حسان کہہ رہے محمد کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، سارا مال، سارے دراہم، سارے دنانیر جمع کر کے مشرکین مکہ کے منہ پر دے مارے اور کہنے لگے تم کتنے نادان ہو، تم تو ابلیس کے غلام ہو، تم تو جاہلوں کے امام ہو، محمد میں عیب ڈھونڈنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، میں گواہی دیتا ہوں محمد میں عیب ہونا تو دور کی بات، عیب محمد کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے تم سب گواہ بن جاؤ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آج کے بعد حسان کی جان بھی محمد کے لیے ہے، حسان کا کلام بھی محمد کے لیے۔ ایسا حسین بنایا اللہ نے، لیکن رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہے تو تو میرا محبوب، تجھے کونین کا تاجدار بنایا ہے، تجھے انبیاء کا امام بنایا ہے، تجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، تجھے حسن کائنات کا نقطہ انتہا بنایا ہے، جہاں سے ساری کائنات کا حسن مکمل ہوتا ہے وہاں سے محمد عربی کا حسن شروع ہوتا ہے۔
کسی اور کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ کسی اور جیسی شکلیں کیوں بناتے ہو؟ میرے نبی میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی، میرے نبی میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ نہ جاؤ ادھر ادھر، نہ بدلو اپنا راستہ، نہ بدلو اپنے لیڈر۔ میرے عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم، دنیا کا کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ شاگرد کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حشر کے روز دیکھ لینا، اس روز بھی محمد تمہارے کام آئے گا۔ نہ کیا کرو بے وفائی نبی سے، چھوٹے چھوٹی لذتوں کی خاطر گناہ کر کے نبی کا دل نہ دکھایا کرو۔ اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے نبی کی سیرت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا کرو۔ نبی کے غلام بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات اپنانے والے بن جائیں، اپنی مرضی چلانے والے نہیں، ان کی بات اپنانے والے بن جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے تو میرا محبوب، لیکن قانون قانون ہے، اور وہ ضابطہ قانون یہ ہے کہ اگر تو نے عبادت کی نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا تو تیری نیکیاں بھی قبول نہیں کروں گا میرے محبوب۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا جہاد بھی قبول نہیں، تیری تبلیغ بھی قبول نہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ تھے وہ شریعت کے 4 اصول کہ اگر آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ عزیز دوست، ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ تھا، سب سے پہلا ضابطہ یہ تھا کہ رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ تھا، جب تک نبی کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے، پیشوا نہیں بنائیں گے، کشکول لے کر کبھی IMF سے ڈالر مانگیں گے، کبھی سعودیہ سے پیسے مانگیں گے، کبھی UAE کی منتیں کریں گے، کبھی چائنا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے IMF کے پاس نہیں ہیں، خزانے چائنا کے پاس نہیں ہیں، خزانے رشیا کے پاس نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کا دروازہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس دروازے کو چھوڑ کر ہم بھکاری ہی بنیں گے اور کیا بنیں گے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ کا، عزت تلاش کرتے پھرتے ہو نا، آ جاؤ میرے نبی کے قدموں میں، اپنا لو ان کی زندگی کو، سینے سے لگا لو ان کی سیرت کو، اپنی زندگی میں سجا لو ان کی سنت کو، پھر تم IMF کے پاس نہیں جاؤ گے، دنیا تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی۔ یہ دوسرا ضابطہ تھا۔ اور تیسرا ضابطہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا عزیز دوستو کہ میرے آقا کی سیرت اور شریعت کی بنیاد اور محور وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ میں سے بہت سارے علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بات وہ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں ان سب میں اللہ کا ذکر موجود ہے، کہ رحمت عالم نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اپنے رب کو یاد رکھنا۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں جی؟ چلو آج یہ سبق ہی ہو جائے، میری بھی یاد دہانی ہو جائے، بسم اللہ ہی، دیکھو اللہ کا نام آ گیا۔ کھانا ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، اللہ کا نام آیا کہ نہ آیا؟ رات کو سونے لگتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک، وہاں پہ بھی اللہ کا نام آ گیا۔ صبح جاگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، وہاں پر بھی اللہ کا نام آ گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی، وہاں بھی اللہ کا نام آ گیا۔ مسجد سے باہر آتے ہیں اللہم انی اسألک من، وہاں بھی اللہ کا نام آ گیا۔ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو رحمت عالم نے فرمایا واش روم میں جاتے ہوئے بھی دھیان رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی میرے عزیز دوستو؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آن ہر گھڑی زندگی کے ہر لمحے پر اپنی امت کو یہ میسج دیا ہے کہ اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو نہ بھلانا۔ اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور سب سے آخری اصول میں نے یہ عرض کیا کہ اگر عقیدہ توحید میں وفا نہ کی، اگر اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں، اس کی طاقت اور قدرت میں اس کے بندوں میں سے کسی کو شریک کر دیا تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو یہ قانون بتا دیجئے، تا قیامت اصول اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے۔ الہ العالمین کیا اصول؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا کہ تمہارے سجدوں کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ تم سب کا مسجود کون ہے؟ کون ہے؟ اے کاش کہ آپ کی آواز رات کی آدھی رات میں عرش تک چلی جائے، اے کاش کہ اللہ آپ اتنا زور سے کہیں کہ اللہ کی رحمت بھی جھوم جائے خوشی سے، اے کاش کہ آپ اللہ اتنا اونچا کہیں کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں کہ اتنا ایمان دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کوئی اور ہمارا معبود نہیں، کوئی اور ہمارا مسجود نہیں، ہماری جبین کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائی گئی، نہ کسی دربار پہ جھکانی ہے، نہ کسی سرکار کے آگے جھکانی ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی فقیر سے مدد مانگنی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تم سب کا مسجود کوئی اور نہیں، سجدہ کس کا حق ہے؟ اور صرف اللہ نہ کہو بات پوری کر دو، اللہ ہی کہو تو بات پوری ہو جائے۔ ہاں کیا کریں، کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور رحمت عالم کے غلام کہتے ہیں نہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، اور یہی فرق قیامت میں بھی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بھی والے کھڑے ہو جاؤ، ابو جہل کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بھی والے کھڑے ہو جاؤ، ابو لہب کھڑا ہو جائے گا، عتبہ کھڑا ہو جائے گا، شیبہ کھڑا ہو جائے گا، اور ان کے رفقا، ان کے غلام، ان کے پیروکار بھی والے کھڑے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ، اور پھر اللہ کہیں گے اب ذرا ہی والے کھڑے ہو جائیں تو ابو بکر کھڑا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، عمر فاروق کھڑا ہوگا، ابن عفان کھڑا ہوگا، علی المرتضی کھڑا ہوگا، حسن و حسین کھڑے ہوں گے، سعد اور سعید کھڑے ہوں گے، معاویہ بن ابی سفیان کھڑے ہوں گے، اور ان سب کے امام محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ میں سے جو ہی کہہ رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، ساری تفصیلات جاننے والا کون؟ اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرنے والا مشکل کشا کون؟ میں آپ سب کو چیلنج دیتا ہوں، 30 پارے ہیں قرآن کریم کے، پڑھ لیجئے، 6 کتابیں ہیں صحاح کی، ان کو دیکھ لیجئے، ورق الٹ لیجئے، بار بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے مشکلات میں اللہ کے سوا کسی اور کو یاد کیا ہو۔ ہم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ ہم سب کو اولاد دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون؟ اور بیٹیاں دینے والا کون؟ پکی بات ہے، کہیں یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہماری بہو بیٹیاں دیتی ہے؟
کہیں آپ میں سے کوئی بے وقوف اور نادان ایسے تو نہیں کہ بیٹے پیدا ہوں تو مٹھائیاں تقسیم کریں اور بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ چھپاتے پھریں؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غصے سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا بس نہیں چلتا بیٹی کا گلا گھونٹ کے اسے زمین میں دبا دیں۔ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو یہ اختیار بیوی کے پاس نہیں، بہو کے پاس نہیں، بیٹی کے پاس نہیں، عورت کے پاس نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، رب العالمین نے فرمایا یہ میرا اختیار ہے، بس میرا ہی اختیار ہے، جس کو چاہتا ہوں گھر میں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گھر میں بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں نعمتیں ایک ہی گھر میں پیدا کرتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر میں نہ دینے کا فیصلہ کر لوں، لے آؤ پیر صاحب کو، لے آؤ میڈیکل سائنس کو، لے آؤ حکیم صاحب کو، اگر اللہ نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کر تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر، شرمندہ کیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ ہاں عزیز دوستو یاد رکھنا، دنیا والے ہماری غلطیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، دنیا والے کہتے ہیں آؤ نا تم سے غلطی ہو گئی ہے نا، اب ہم تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ اور قربان جاؤں رب العالمین پر، اللہ کے دربار سے اعلان ہو رہا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے آؤ نا، اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے دکھاؤں گا۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ رب العزت کی جلالت کی قسم، اللہ تو اپنے گناہگار بندوں کو زیادہ دیر رونے بھی نہیں دیتا، زیادہ دیر رونے بھی نہیں دیتا۔ ادھر شرمندگی سے آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، ادھر سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے آنے میں تو دیر ہوئی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہ ہوگی، تیرے بلانے میں دیر ہوئی ہے، میرے آنے میں دیر نہ ہوگی۔ تو یاد رکھیے عزیز دوستو، آج کی اس ملاقات کے حوالے سے یہ 4 سبق آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اگر آپ ان 4 اسباق کو اپنی زندگی میں امام بنا لیں، رب العزت کی جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فرد ہو یا قوم، جو ان 4 باتوں کو امام بنائے گی، اللہ اس کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بننے دے گا۔ عزتیں، رفعتیں، سعادتیں، بلندیاں اللہ اس کے مقدر میں کرے گا۔ تو آخر میں وہ 4 اصول ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں تاکہ ہمیں بھول نہ جائیں۔ پہلا ضابطہ یہ تھا میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ دوسرا ضابطہ میں نے عرض کیا تھا، جب تک آقا کی سیرت کو امام بنا کر نہیں چلیں گے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے رسم و رواج کو آقا کی شریعت کا غلام بنا کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہماری بگڑی نہیں بن سکے گی۔ تیسرا ضابطہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت، ان کی ہر سنت اور ان کی سیرت کی ہر اینٹ کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور آخر میں نے عرض کیا کہ اگر عقیدہ توحید میں وفا نہیں کرو گے تو پھر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج کی اس ملاقات میں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ باقی کی ساری زندگی رحمت عالم کی غلامی میں گزاریں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک عقیدہ توحید میں مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ اتنے پہاڑ مضبوط نہیں ہوں گے جتنا رحیم یار خان کا مسلمان مضبوط ہوگا۔ ارے پہاڑ کو بم مارو ٹوٹ جاتا ہے، پہاڑ کو گولیاں
مارو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ارے پتھر کو آگ میں ڈالو جل جاتا ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کوئی ہمیں گولیاں مارے، کوئی ہم پر بم پھینکے، کوئی ہمیں آگ میں جلائے، مرتے مر جائیں گے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کی شرکت گوارا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکر گزار ہوں، آپ سب کی محبتوں پر مطمئن ہوں، ممنون ہوں، اپنے بھائی خالد کا بھی کہ اس نے اتنی خوبصورت ملاقات کا انتظام بھی کیا، اہتمام بھی کیا، اور آپ سب اتنی رات گئے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بات کرنے کو قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اے اللہ، رات گزر گئی ہے، لوگ سونے کے لیے بستروں میں چلے گئے ہیں، اور ہم تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، رات کے اس پہر میں کھلے آسمان تلے ہم اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے، ہمارا صرف ایک مدعا ہے، ہمارا صرف ایک مقصود ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو ہم سے خفا ہو گیا تھا تو یا اللہ ہمارے ساتھ ناراضگی ختم فرما دے۔ اللہ، یہ ہم انسانوں کی پہچان ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، وہ سلام کرے تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ، تو خود کہتا ہے میں قابل التوب ہوں، تو خود کہتا ہے میں غافر الذنب ہوں، تو خود کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، تو خود کہتا ہے رحمتی غضبت سبقت غضبی۔ تو یا اللہ کریم، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم میں کوئی چوہدری بن کے نہیں بیٹھا، ہم میں کوئی وزیر بن کے نہیں بیٹھا، ہم میں کوئی بادشاہ بن کے نہیں بیٹھا، ہم سب غلام بنے بیٹھے ہیں۔ غلام بھی وہ جو نافرمانیاں کر کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے آقا کو ناراض کیا ہوا ہے، گناہ کر کر کے اعمال نامے کالے ہوئے پڑے ہیں۔ فرشتے بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ یا اللہ، شیطان بھی ہمیں حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ گناہ تو میں نے ان کو نہیں سکھایا، یہ تو خود ہی اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم، بڑا مبارک وقت ہے۔ اے اللہ، بڑے بڑے علماء نے یہاں بیان کیے ہیں، تیری توحید کی بات ہوئی، تیرے نبی پر درود پڑھا گیا۔ او اللہ، تجھے کوئی بات تو اچھی لگی ہوگی، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ، ہماری یہ چیزیں، ہماری یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ نہ مار دینا کہ تم تو ریاکاری کر کے آئے ہو۔ اللہ جی، ہم کیا کریں، دل ہمارے قبضے میں نہیں، دل ہمارے بس میں نہیں، بس ہم زبان سے کہتے ہیں ہم نے جو کیا تیرے لیے کیا، اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم بولنے والوں کے اخلاص میں شک ہے، لیکن یا اللہ ان سننے والوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، یہ صرف تجھے راضی کرنے آئے تھے، تیری دین کی بات سننے آئے تھے، اس پر عمل کرنے کے جذبے سے آئے تھے۔ اللہ، ان سب کا آنا قبول فرما، ان کی نسلوں میں ایمان کو قائم فرما، ان کی نسلوں میں علماء مفتیان کرام کو پیدا فرما، ان کی نسلوں میں داعی اور مبلغ پیدا فرما، ان کی نسلوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ توحید اور سنت کے اجالوں سے ان کی نسلوں کی زندگیوں کو منور اور معمور فرما۔ الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے، بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی بھائی بہنیں، بچے بچیاں جو فوت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، بار بار اپنے گھر کا طواف نصیب فرما۔
اللہ جی ہم تیرے گھر کے غلاف سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم ملتزم پر اپنے رخسار لگا کے رونا چاہتے ہیں، ہم حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہم زمزم وہیں جا کے پینا چاہتے ہیں، ہم مقام ابراہیم کے نوافل چاہتے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حاضری نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے، مقبول نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم جتنے علماء اس مجلس میں موجود ہیں، طلباء ہیں، مسلمان ہیں، اے اللہ سب کی عمر میں، علم میں، اخلاص میں برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام میں کی کامیابی میں جن بھائیوں نے محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہماری محبتوں کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، پوری امت کو وحدت نصیب فرما، پاکستان کو اے اللہ عزت اور عظمت نصیب فرما۔ اس میں جو کمیاں ہیں ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہیں، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما اور پاکستان کو قائم و دائم فرما، تعمیر و ترقی سے سرفراز اور بلندی عطا فرما۔ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔